سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر بھوپال میں کئی کتب خانے موجود ہیں، جن میں ایک خاص نام اقبال لائبریری کا ہے۔ اقبال لائبریری کب اور کیسے وجود میں آئی، اس میں کتنی کتابیں دستیاب ہیں، اور شائقین، اساتذہ، طلباء کو اس کتب خانے سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، انہی سب سوالوں کے جواب آج ہمیں دیں گے جناب رشید انجم صاحب، اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں جناب رئیس صدیقی۔ تو سامعین، پیش خدمت ہے بھوپال کی اقبال لائبریری پر یہ خاص گفتگو۔ تو سب سے پہلے تو رشید انجم صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اقبال لائبریری کا وجود بھوپال میں کب ظہور پذیر ہوا، یعنی کب اس کا قیام عمل میں آیا؟ رئیس صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس عظیم لائبریری کے متعلق عوامی طور پر لوگوں کو جاننا اور پہچاننا بھی چاہیے۔ علامہ اقبال نے 1934 سے اور 1936 تک 4 مرتبہ بھوپال میں قیام کیا، اور ٹھیک اقبال میدان کے سامنے شیش محل، جس میں اب ناگرک بینک ہے، وہاں ان کا قیام رہا۔ کافی شاعری بھی کی، اور اس کے سامنے ایک میدان تھا، اس کا نام تھا کھرنی والا میدان، جس میں کھرنی کا پیڑ آج بھی لگا ہوا ہے۔ کھرنی اچھا، ابھی بھی ہے وہ؟ ابھی بھی وہ پیڑ موجود ہے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد علامہ اقبال اس میدان میں چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ خیر، یہاں سے جانے کے بعد وہ کافی بیمار رہے، اور 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، یہ ایک عظیم نقصان تھا اردو ادب، اردو شاعری کے لیے۔ چنانچہ 1939 میں یہ طے کیا گیا کہ علامہ اقبال، جن کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، ان کے نام سے بھوپال میں ایک کتب خانہ قائم کیا جائے۔ اس میں آصف شاہ میری صاحب، محمد الیاس صاحب، کچھ اور لوگ، اہم لوگ بھوپال کے، انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور بانگ درا وغیرہ 2-3 کتابیں جو ان کی اس وقت میسر تھیں، ان کو لے کر ایک چھوٹی سی جگہ میں وہ لائبریری کا قیام کر دیا۔ خیر، یہ چلتا رہا۔ چلنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم پورے میں ایک چھوٹی سی وقفیہ عمارت لے کر اس لائبریری کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ 1952 میں محمد عمر انصاری صاحب نے اس لائبریری کی باغ ڈور سنبھالی۔ 1960 میں آ گیا۔ میں اس لائبریری میں مینیجنگ باڈی کی بحیثیت ممبر شرکت کی میں نے، اور پھر ہم نے 1964 میں جو ہے اس کے بائیلاز بنائے، اور بائیلاز بنا کے اس کو فرم اینڈ سوسائٹی سے رجسٹرڈ کرا دیا، اور آج اس کو 77 سال ہو گئے ہیں۔ 77 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ وہ عمارت بہت چھوٹی تھی، 19x35 کی، اور ذخیرہ ہمارے پاس بہت تھا، ہم کتابیں خریدتے بھی تھے، ڈونیشن میں ہمارے پاس بہت آتی تھیں کتابیں۔ چنانچہ 2001 میں جب عارف عقیل صاحب بھوپال کے حکومت میں شامل ہوئے اور منسٹر ہوئے، تو ان سے درخواست کی گئی کہ بھائی ہمیں کوئی عمارت دے دی جائے تاکہ ہم یہ لائبریری جو ہے اس میں منتقل کریں۔ انہوں نے بہت غور خوض کے بعد اس میدان میں، جہاں علامہ اقبال چہل قدمی کیا کرتے تھے، اس میں اسٹیج بنا ہوا تھا، BDA میں اسٹیج بھی بنا دیا تھا، اور اس پورے میدان کو جو ہے اقبال میدان کے نام سے انہوں نے نامینیٹ کر دیا تھا۔ تو اس اسٹیج کے نیچے انہوں نے ہمیں جگہ فراہم کی، اور سرکاری خرچ پر، تمام سرکاری خرچ پر انہوں نے وہ ہمیں ایک ہال تعمیر کر کے دے دیا۔ وہ لائبریری اللہ کا شکر احسان ہے کہ 2001 سے اور 2017 تک مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ اچھا، اب بتائیے کہ کیا اقبال لائبریری سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے؟ نہیں رئیس صاحب، یہ سرکاری لائبریری نہیں ہے، یہ پبلک لائبریری ہے پوری طرح، اور اس کا ایک بورڈ ہے جو پرماننٹ ہے، اور ہر 3 سال کے بعد اس کا الیکشن ہوتا ہے جو مینیجنگ باڈی کے نام سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک سیکریٹری ہوتا ہے، ایک جوائنٹ سیکریٹری ہوتا ہے، ایک ٹریزرر ہوتا ہے، 2 مشیر ہوتے ہیں، اور باقی ممبران ہوتے ہیں۔ اس وقت اقبال لائبریری میں کل کتنی تعداد میں کتابیں ہیں؟ رئیس صاحب، تقریباً 70,000 کتابیں ہیں ہمارے۔ 70,000 کتابیں؟ جی۔ اچھا، اس میں یقیناً اردو کی زیادہ ہوگی، کیا اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں؟ جی ہاں، اردو کے علاوہ دوسری زبان جو ہے وہ انگریزی ہے۔ انگریزی اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اس کے یعنی تمام موضوعات کے علاوہ، انگریزی میں جتنے بھی موضوعات ہیں، ان موضوعات کے علاوہ ہمارے پاس ہائر اسٹڈیز کی، خاص طور سے MBA، MBBS، انجینئرنگ، دیگر
علوم کی ساری کتابیں جو ہیں وہ ہم مہیا کراتے ہیں، بازار سے بھی خریدتے ہیں، دیگر لوگوں سے بھی خریدتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں آتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے آپ نے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے کورسز ہوتے ہیں ان کی کتابیں آپ کے وہاں میسر ہیں، لوگ اس کو وہاں پڑھ سکتے ہیں. اس کا یعنی اردو سب سے زیادہ، اس کے بعد انگریزی، پھر ہندی. اور ہندی میں بھی ہیں. ہندی میں فکشن کے علاوہ، فکشن ڈرامہ وغیرہ ان کے علاوہ ساری کورسز کی کتابیں ہمارے پاس. اچھا، عربی فارسی کی عربی فارسی بھی کتابیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی اگر مستفید ہونا چاہے آپ کی لائبریری سے تو کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا رئیس صاحب سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے پرسکرائب فارم پر وہ ممبرشپ لے. اس کا یہ ہے کہ اس میں ایک فوٹوگراف ہم لیتے ہیں اور اس کا آئی ڈی پروف لیتے ہیں. ممبرشپ کے 100 روپے یعنی فارم بھرنے کے وہ پرماننٹ ہیں. اس کے علاوہ 200 روپے جو ہیں وہ ہم 4 مہینے کی ایڈوانس فیس جمع کرا لیتے ہیں. کسی بھی ممبر کو کم سے کم 4 مہینے کی ممبرشپ لازمی ہے. اس لیے وہ 50 روپے مہینے کے حساب سے آپ 200 روپے ایڈوانس لے لیتے ہیں. 4 مہینے کے بعد اگر وہ ممبرشپ ختم کرنا چاہے تو وہ ممبرشپ ہم ختم کر دیتے ہیں اور 500 روپے اس کا ریفنڈ کر دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے. اچھا، کتابیں آپ کتنے دنوں کے لیے دیتے ہیں اور کتنی کتابیں ایک وقت میں دے سکتے ہیں؟ ایک کارڈ پر کم سے کم ہم 2 کتابیں ایشو کرتے ہیں اور 10 دن کے لیے وہ ان کو رکھ سکتا ہے اگر اس کو ضرورت ہے ان کتابوں کی. ہم نے ایک لرننگ سینٹر قائم کیا ہوا ہے وہاں، اور ایک کیبن ہے، باقی ہال ہے. جب کیبن میں گنجائش نہیں ہوتی تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہال میں بیٹھ کر بہت خاموشی کے ساتھ 5 بجے سے رات کو 10 بجے تک. یہ 5 بجے سے 10 بجے تک کیوں؟ لائبریری تو عام طور سے صبح سے کھلتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اسٹاف جو ہے وہ پارٹ ٹائم ہے. کیونکہ دن میں کہیں اور کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا وقت جو ہے وہ بہت نامینل یعنی پیمنٹ پر لائبریری کے لیے دیتے ہیں. تو گویا لائبریری کے کھلنے اور بند ہونے کا ٹائم ہی ہے شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک. چاہے آپ کتابیں ایشو کروائیں اور چاہے آپ وہاں بیٹھ کر اسٹڈی کریں. ہمارے ہال میں تقریباً 30-35 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. تو کیا واقعی لوگ مستفید ہو رہے ہیں؟ جی بالکل برابر آتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں 4 بجے، 4:15 بجے، 4:30 بجے تک لائبریری پہنچتا ہوں. تو بعض دفعہ تو رئیس صاحب ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ لوگ جو ہیں باہر منتظر ملتے ہیں. ماشاءاللہ، یعنی ابھی پڑھنے لکھنے کا شوق بہت قائم ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ چونکہ اس میں ہائر کورس کے لیے کتابیں انگریزی میں دستیاب ہیں، اس لیے بھی لوگ وہاں کافی آتے ہیں. اچھا، صرف کتابیں ہی ہیں یا اخبارات اور رسائل بھی آتے ہیں؟ اخبارات کافی آتے ہیں. جتنے اخبارات نکلتے ہیں بھوپال سے، بیرون بھوپال سے، وہ سارے آتے ہیں. انگریزی کے، ہندی کے، اردو کے، بہت دور دور سے رسائل آتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ہم سالانہ چندہ بھیجتے ہیں اور خریدار ہیں ہم ان کے. یعنی بہت سی کتابیں، بہت سے رسائل اور اخبارات آپ خریدتے ہیں؟ جی ہاں، زیادہ تر. اور بہت سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کنٹریبیوشن عطیہ کے طور پر آتے رہتے ہیں. تو اچھی خاصی تعداد میں اردو اخبارات وہاں پہ مل جاتے ہیں. اچھا، اس میں ہم باقاعدہ فائل رکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک زمانے میں معلوم ہوگا افکار نکلا کرتا تھا، زیبا قریشی کا، نیاز فتح پوری کے نکلا کرتے تھے، کھلونا نکلتا تھا، 20ویں صدی نکلتا تھا. کھلونا میں نے بہت پڑھا ہے، چھپا ہوں. اس کی باقاعدہ فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا، جی ہاں. تو یہ جو پریزرویشن یعنی تحفظ اور محفوظ کرنے کا طریقہ کار ہے، کیسے آپ اتنی فائلیں محفوظ کر لیتے ہیں؟ کوئی طریقہ اپنایا ہے؟ اب وہ دیکھنے سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ لائبریری تشریف لائیں اور ہمیں عزت افزائی کا ہمیں موقع دیں. میں لائبریری آپ کو براہ راست دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود دیکھیں اور اندازہ کریں کہ اس مختصر عمارت میں ہم کس طرح کتابوں کو محفوظ رکھتے ہیں، کس طرح ان کا مینجمنٹ کرتے ہیں. ہم نے ساری کتابیں جو ہیں ایکول ہندی، اردو، انگریزی، عربی، فارسی سب کمپیوٹرائز کرا دیا ہے، رائٹر وائز بھی، سبجیکٹ وائز بھی. یعنی بجائے بڑے بڑے رجسٹر اور لیجر دیکھیں، کمپیوٹر پہ جائیے، نام ڈالیے، کتاب کا نمبر مل جائے گا.
کس شیلف میں، کس خانے میں، کہاں رکھی ہے، وہ مشکل سے 2 منٹ لگتا. اچھا، یہ سب کمپیوٹرائز؟ جی ہاں، سارا کمپیوٹرائز. کس طرح کی کتابیں ہیں؟ مختلف موضوعات پر ہیں. تنقید بھی ہے، تحقیق بھی ہے، تاریخ بھی ہے، فکشن بھی ہے، جاسوسی ادب بھی ہے، اور افسانے بھی ہیں، ناول بھی ہیں، ہر قسم کی کتابیں. اچھا، کوئی ایسا سلسلہ آپ نے شروع کیا کہ گھر بیٹھے کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ کے ذریعے لائبریری میں کتابیں پڑھ لیں؟ وہ ابھی ہمارے ذرائع بڑے محدود ہیں. اچھا، اخبارات کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کچھ ادبی پروگرام بھی اسی اخبار لائبریری میں کرتے رہتے ہیں. تو کیا یہ کچھ کرائے پہ لینا پڑتی ہے؟ نہیں، اس پہ کرائے کی تو ضرورت ابھی تک نہیں پڑی ہے. باہر کے لوگ بھی کچھ مخصوص لوگ آ جاتے ہیں تو ہم ان کو فری آف کاسٹ اس میں ان کے پروگرام ترتیب دے دیتے ہیں. ورنہ ہمارے برابر پروگرام ہوتے ہیں. پہلے ہم نے علامہ اقبال کلچرل فورم قائم کیا تھا، اس کے تحت ہم نے کافی پروگرام کیے. پھر اس کے بعد جو ہے جب میں 2011 میں یہاں کا باقاعدہ سیکریٹری ہوا، میں نے 4 سنبھالا، تو میں نے کوسٹ چاندپوری کلچرل فورم کے نام سے ایک تنظیم قائم کی. جی، وہ ادبی تنظیم اقبال لائبریری کی ادبی تنظیم ہے. اس کے تحت میں نے بہت پروگرام کیے. منصوبے کیا ہیں اس کو اور بہتر کرنے کے لیے؟ ہم تو موبائل بھی چاہتے ہیں کہ موبائل وین ہو ہمارے پاس، تاکہ ہم دوسری جگہ بھی جا کر لوگوں کو خاص طور سے اردو زبان کو سیکھنے کا مواقع فراہم کریں. لیکن ہماری آمدنی کے ذرائع بڑے محدود ہیں. ہمیں جو گرانٹ ملتی ہے وہ بھی نامینل ملتی ہے. تو اب اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ زیادہ تر ہمارے ممبر جو باقاعدہ اس لائبریری کے ممبر ہیں اور جو 50 روپے ماہانہ دیتے ہیں، ان کی تعداد بہت ہی کم ہو گئی ہے. زیادہ تر فکشن پڑھنے والے ہیں، جیسے ابن صفی کے لیے دیوان ہیں لوگ، اے میں راحت کو اور دیگر ایسے ناولوں کو اور افسانوں کو پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اس میں، بنسبت مذہبی کتابیں، تحقیق، تنقید. اچھا، لائبریری روز کھلتی ہے؟ جی، اتوار کی چھوڑ کر. ہاں، یہ بات میں نے اس لیے پوچھی کہ سامعین، ویسے تو رشید انجم صاحب نے اقبال لائبریری کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ صاحب اتوار کو چھٹی رہتی ہے، اور وقت ہوتا ہے شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک. تو ایسا کریں صاحب کہ آپ ذرا سا کسی دن سیر کرتے ہوئے اقبال لائبریری پہنچیے اور دیکھیے کہ صاحب ہماری ذہنی غذا وہاں پہ موجود ہے، اور مختلف موضوعات پر کتابیں وہاں دستیاب ہیں. تو اگر ممبر نہیں تو کم سے کم اسٹڈی روم میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ تو کیا ہی جا سکتا ہے. بہرحال رشید انجم صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور اقبال لائبریری کے بارے میں آپ نے بہت ہی تفصیل سے معلومات فراہم کی. اس کے لیے آکاشوانی بھوپال آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے. بہت شکریہ جناب. سامعین، یہ تھے جناب رشید انجم صاحب، اور ان سے بات چیت کر رہے تھے جناب رئیس صدقی.